بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے کہ قربانی سے جانوروں میں کمی واقع نہ ہوگی۔ آج کا یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ قربانی کیے جانے پہ اعتراض کرتے ہیں۔ قربانی پہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ 3 تاریخوں میں بیک وقت پورے عالم میں، پوری دنیا میں لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس کا مضر اثر قوی اقتصادیات پر پڑنا ناگزیر ہے کہ جانور کم ہو جائیں گے اور سال بھر لوگوں کو گوشت کھانے میں کمی واقع ہوگی اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن یہ خیالات صرف انسانی ذہن پر مسلط ہو جاتے ہیں کہ جب کہ وہ خالق کائنات کی قدرت کاملہ اور اس کے نظام تحکم کے مشاہدے سے بالکل غافل ہو جائے۔ حالانکہ نظام قدرت پورے عالم میں ہمیشہ سے یہ ہے کہ جب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس چیز کی پیداوار بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور جب ضرورت کم ہو جاتی ہے تو پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کنویں کے پانی پر رحم کھا کر اس لیے نکالنا چھوڑ دے کہ کہیں پانی کم نہ ہو جائے یا ختم نہ ہو جائے، تو کیا کنویں کے سوت بند ہو جائیں گے اور کنواں پانی دینا بند کر دے گا؟ نہیں، بلکہ جتنا زیادہ نکالا جائے گا اتنا ہی کنویں سے پانی زیادہ ملے گا۔ اعداد و شمار کا حساب لگا کر دیکھیں کہ پچھلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں جتنی قربانی کی جاتی تھی اتنی آج نہیں کی جاتی ہے۔ جس طرح تمام احکام دین، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ میں سستی آ گئی ہے، قربانی کے مسئلے میں اس سے کہیں زیادہ سستی برتی جاتی ہے۔ اسلام کے قرون اولیٰ میں قربانی کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی 100 اونٹوں کی قربانی کیا کرتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور قربانی کی اس فراوانی اور زیادتی کے زمانے میں کسی جگہ یہ شکایت نہیں سنی گئی کہ جانور نہیں ملتے یا مہنگے ملتے ہیں۔ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں، جبکہ روزہ، نماز اور دوسری عبادات کی طرح قربانی میں بھی سخت غفلت برتی جا رہی ہے، لاکھوں انسان جن کے ذمے شرعاً قربانی کرنا لازم ہے قربانی نہیں کرتے، تو اس وقت جانوروں کی کمی کو قربانی کا نتیجہ کہنا واقعات کے سراسر خلاف ہے کہ جو قربانی کی وجہ سے جانور نہیں ملتے، یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ اس زمانے میں بھی بہت سے ممالک، بہت سی کنٹریاں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی برائے نام ہے، نہ وہاں قربانی کی جاتی ہے، نہ وہاں قربانی کی وجہ سے کوئی جانور کم ہوتا ہے، مگر پھر بھی جانوروں میں اور گوشت کی گرانی میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے کہ جانور بہت کم ملتے ہیں اور گوشت بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے۔ ہمارے ممالک سے زیادہ خطرناک طریقے سے وہاں گوشت مہنگا نظر آتا ہے، اور اگر کسی کا ایسا ہی دل چاہے تو ایک سال کسی شہر میں، کسی ملک میں قربانی بند کر کے دیکھ لے کہ قوم کی اقتصادیات میں اس کا کیا کچھ خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ جانوروں اور گوشت کی یا دودھ اور گھی کی کتنی ارزانی ہو جاتی ہے، کتنا سستا ہو جاتا ہے۔ کوئی مسلم ملک تو انشاءاللہ اس کا تجربہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ہمارے بہت سارے پڑوسی ممالک ایسے ہیں جہاں گائے کی حد تک نہ صرف سالانہ قربانی بلکہ روزانہ گوشت خوری بھی بند ہے۔ کیا کسی نے دیکھا کہ وہاں گلیوں میں گائیں پھرتی ہوں، یا دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہوں، یا گھی کی ندیاں بہہ رہی ہوں اور گھی وہاں بہت زیادہ سستا ہو گیا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ مشترکہ ہندوستان میں جب ہندوستان ایک ہی تھا، اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، جبکہ وہاں مسلمان اور انگریزی فوج روزانہ لاکھوں گائیں ذبح کیا کرتے تھے اور سالانہ قربانی ہوا کرتی تھی، لیکن گھی، دودھ کا جو بھاؤ اس وقت تھا، آج اس وقت سے بہت زیادہ مہنگا ہے، اور ارزانی اور سستاپن کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ قدرت کے دستور کے مطابق ہمارا خیال یہ ہے، اگر وہاں گائے کا خرچ اسی طرح کم ہوتا چلا آیا تو کچھ عرصے کے بعد وہاں گائے کی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ یہ ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سارے جہان کے سامنے
اب سے 100 سال پہلے تک پوری دنیا میں تمام سفر گھوڑوں پر طے کیے جاتے تھے. دنیا کی ساری جنگیں بھی صرف گھوڑوں کے ذریعے سے ہی لڑی جاتی تھی. فوج کے لیے لاتعداد گھوڑے پالے جاتے تھے. اور اب موجودہ زمانے میں جب گھوڑوں کی جگہ موٹر گاڑیوں نے، ہوائی جہازوں نے اور دیگر سواریوں نے لے لی تو کیا دنیا میں گھوڑے زیادہ سستے ہو گئے؟ کیا دنیا میں گھوڑوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی؟ نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں گھوڑوں کی تعداد کم ہو گئی اور قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. یہ قدرت کا کارخانہ ہے. اس کا نظام انسانی سمجھ، انسانی فہم و فراست اور ادراک اور انسانی تجویزوں سے بہت زیادہ بلند و بالا تر ہے. کاش قربانی سے ناآشنا مسلمان سوچیں اور غور کریں اور قربانی کو ایک رسم یا عید کی تفریح کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر سنت ابراہیمی کے اتباع کے طور پر اور عبادت کے اعتبار سے کریں تو ایمان و عمل میں قوت اور اخلاص کے برکات کا مشاہدہ ہونے لگے گا. ہر عبادت میں ثواب کے علاوہ کچھ مخصوص آثار بھی ودیت کیے گئے ہیں، جیسے نماز میں تواضع و انکساری، زکوٰۃ میں حب مال سے قلب کی صفائی، زکوٰۃ و حج میں اللہ جل شانہ کی محبت میں ترقی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح قربانی سے ایمان و اخلاص میں قوت اور اعمال شاقہ کے لیے عزم و ہمت پیدا ہوتی ہے. یہاں ایک اور اہم مسئلے کی وضاحت کی جانا بہت ضروری ہے. بعض لوگ خود ذبح پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بے رحمی ہے، جانور کو تکلیف دینا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ذبح میں ایسی تکلیف نہیں ہوتی جتنی موت طبعی میں تکلیف ہوتی ہے. اگر ہوتی بھی ہو تو محبوب حقیقی اللہ رب العزت کے حکم سے ہو تو وہ سب محبوب ہے. تو جانور کو ذبح کرنے میں بے رحمی نہیں ہے. بے رحمی بتلانا سخت غلطی ہے. اس لیے اس طرح کے اعتراض یہ اس ایمان اور اسلام کے لیے مضر ہیں.